الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب مرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، ہم غریبوں کے غموسار سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یقیناً نماز باعث خیر و برکت ہے اور انسان کی ہر جگہ پر رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ نماز کے تعلق سے بات آئی ہے تو آپ سنتے چلیں کہ نماز سے انسان کیسے برائی سے بچتا ہے اور انسان نماز کے ذریعے سے کیسے قرب خداوندی کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز۔ مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، اور شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز۔ دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز، برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز۔ جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز، جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز۔ ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ، ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ۔ منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب۔ اور مٹ جائے گا نماز سے قبر کا سب عذاب، مٹ جائے گا نماز سے قبر کا سب عذاب۔ پہلے تو اہل دل سے لو تو لگا کے دیکھ، پہلے تو اہل دل سے لو تو لگا کے دیکھ۔ ملت اسلامیہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی ارکان اسلام 5 ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ان عبادتوں کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کا۔ اس کے لیے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنا زبان سے اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان مکمل ہو جانے کے بعد اللہ کی عبادت میں سب سے زیادہ عظیم ترین عبادت نماز ہے، سب سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ نماز ہے۔
نماز ایسی عبادت ہے۔ آئیے قرآن عظیم سے نماز کی فضیلت پوچھتے ہیں، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت اور نماز کا مقام بہت بڑا ہے۔ قرآن عظیم میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر، مختلف مقامات پر قرآن عظیم کے اندر نماز کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام طرح کی بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ کہیں نماز کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی فضیلت بیان فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز کی محافظت کرو، خصوصاً وسط نماز، نماز عصر کی، اور اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو۔ نماز کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ نماز کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کھانا کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کا اہتمام کرو، خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر نماز کا ذکر ہے۔ اب آئیے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی نماز کی فضیلت سنتے ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف جلد اول کتاب الثالث، حدیث نمبر 3، صفحہ نمبر 58، سطر نمبر 13، 14، 15۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور انہیں مار کر نماز پڑھاؤ جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فقہ کے اندر تو نماز اس شخص پر فرض ہوتی ہے، نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، اور ان میں سے ایک بھی فوت ہو جائے تو اس پر نماز فرض نہیں۔ مثلا عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان نہیں ہے تو ایسے شخص پر نماز فرض نہیں۔ اور اسی طرح مسلمان ہے، بالغ ہے لیکن عاقل نہیں، پاگل ہے، مجنون ہے تو ایسے شخص پر بھی نماز فرض نہیں۔ اور اسی طرح مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ نہیں تو بھی ایسے شخص پر نماز فرض نہیں۔ پھر وجہ کیا ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو مار کر پڑھاؤ۔ پتہ چلا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے حکم دیا جائے، اسے نماز سکھائی جائے، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھایا جائے، تاکہ بالغ ہوتے ہی نماز کا سچا پکا پابند ہو جائے، نماز کا عادی ہو جائے، دنیا کے تمام برائیوں سے بچتا ہوا نظر آئے۔ کیونکہ قرآن عظیم کے اندر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام طرح کی برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ جب نماز کا عادی ہو جائے گا، نماز کا پابند ہو جائے گا تو دنیا کی تمام خرافاتوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا حکم دو، نماز سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا سے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ نماز حکم الہی ہے، نماز سنت مصطفیٰ ہے، نماز شان ریاضت ہے، نماز مومن کی پہچان ہے، نماز محبت رسول کی علامت ہے،
نماز جنت کی کنجی ہے، نماز شان ریاضت ہے، نماز پیشانی مومن کی زینت ہے، نماز معراج المومنین ہے، نماز عماد الدین ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ نماز اصل ایمان اور اصل دین ہے۔ ملت اسلامیہ، نماز کی بہت فضیلت آئی ہے قرآن و حدیث میں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم اہل دنیا کو نماز کا سچا پکا پابند بنائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ساتھ ایمان کے رکھے، اور نماز کا سچا پکا شیدائی بنائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو 5 وقتہ نمازی بنا، دین کا غازی بنا، کعبے کا حاجی بنا، آنے والی رحمتوں سے، برکتوں سے، مسرتوں سے مالا مال فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔